میرے مسلک میں نبی علیہ السلام کے کسی ایک صحابی یا حضور کی اہل بیت کے کسی عام فرد کسی ایک ولی کے خلاف بھی اگر کوئی مولوی کوئی مجلس پڑھنے والا وہ پورے پاکستان کے علماء مل کر کہتے ہیں آؤٹ اور اس کے خلاف میں قرآن کی حاشیے پر لکھ کے دیتا ہوں کہ جو صحابہ کو نہ ماننے وہ کافر ہوتا ہے، لیکن وہ لکھنے کے بعد پھر آپ کو اسے بھگتنا بھی پڑے گا. یہ نعرہ آپ کے گلے میں الٹا پڑ جائے گا اگر آپ نے کہا کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. جب تو علی کو مولا نہیں مانتا، علی کو یسوف الدین نہیں مانتا، علی کو قائد قلب جلی نہیں مانتا، علی کو فاتح درہ نہیں سمجھتا، علی کو نقطہ بائے بسم اللہ نہیں سمجھتا، علی کو خلیفہ تو بلا فضل نہیں سمجھتا، تو علی کو صحابی تو سمجھتا ہے. اگر علی کو صحابی سمجھتا پھر تو قرآن کی حاشیے میں لکھ جو صحابی کو نہ مانے وہ بندہ کافر ہوتا ہے. پھر میں تیری کتابوں سے اس بندے کا نام تجھے دکھاؤں گا جس نے کئی سال ممبر سے علی کو گالیاں دلوائیں. اگر علی کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا پھر سب سے پہلا کافر وہ ہوگا، پھر کوئی شیعہ ہوگا. جی آپ جی صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے تو پھر یہ بات سوچ کے کیجئے گا. اگر یہ نعرہ چلا گیا تو پھر ان صحابہ کا کیا بنے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے. جو مدینے سے نکال رہا ہے وہ بھی صحابی، جو نکل رہا ہے وہ بھی صحابی، صفین میں دونوں طرف صحابی. اب مجھے بتاؤ کہ جو یزید کے باپ کے لشکر میں رہ کے مر رہا ہے وہ شہید ہے، یا جو حسین کے باپ کے ساتھ مر رہا ہے وہ شہید. یہ تاریخ کے تلخ گھونٹ ہیں، یہ خون کے گھونٹ ہیں جو مسلمان کو پینے پڑیں گے اگر وہ تاریخ پہ آیا تو. جھوٹے الزام، بھیانک الزام. شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، شیعہ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے. اچھی عورت تو فرعون کے گھر بھی ہو، ہم اسے بھی مان لیتے. بری عورت نوح کی بیوی بھی ہو، ہم اسے بھی نہیں مان. بھئی ہمارا سیدھا سیدھا لاجیکل مذہب ہے، ہمارا پڑھا لکھا مذہب ہے. ہم رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانتے، کردار کی وجہ سے. رشتہ داری کی وجہ سے مانتے ہوتے تو ہم حسن کی زوجہ پہ لعنت نہ کرتے. زہر دی ہے امام حسن کی بیوی، ہم لعنت کرتے اس لیے کہ کردار ٹھیک نہیں. رشتہ داری کی وجہ سے ہم مانتے ہوتے تو ہم جناب محمد بن ابی بکر کو کیوں مانتے؟ علی کا نوکر ہے، علی کا کمانڈر ہے، علی کے لشکر میں رہا ہے، ہم اس کے قدموں پہ جھکتے. ہم تو کردار دے کے مانتے، کردار دے کے مانتے، تہذیب دے کے مانتے. شیعہ نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے جبکہ اللہ قرآن میں کہتا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. 5 بڑے مولوی سے میرا خطاب نہیں، کسی ذمہ دار بندے کو سامنے دے کیا وہ مجھے کہے کہ قرآن میں آیت ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اگر قرآن میں یہ آیت ہے وہ مولوی اسی قرآن کو اپنے سر پر رکھ کے مجھے صرف اس بات کا جواب دے کہ یہ آیت قرآن میں آئی کیوں تھی. بھئی میں ممبر پہ پانی مانگوں تو میرا پانی مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے پیاس ہے. خدا نے قرآن میں کہا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اس کا مطلب کوئی نہیں سمجھتا تھا تو آیت آئی. ابھی آپ نہیں سمجھے گا تو میں بات کو کھول کے بیان کر دیتا ہوں. اگر آپ بات کو نہیں سمجھ رہے میں بات کو کھول کے بیان کر دیتا ہوں. میں برادران اہل سنت کی کتابوں سے اس بندے کا نام ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں جس نے نبی کی زندگی میں مدینے کے باہر بیٹھ کے درخت کے نیچے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، اکٹھا کر کے مشورہ کیا تھا نبی دنیا سے چلے جائے گا، نبی کے جانے کے بعد نبی کی بیویاں ہو جائیں گی بیوہ، اور نبی کی شریعت میں بیوہ سے شادی ثواب ہوتی ہے. جدھر اس نے ناپاک منصوبہ بنایا تھا جبریل نے آ کے نبی کے دروازے میں دستک دی. دستک دے گا اللہ پاک نے درود و سلام کیا، اس بندے کو گھر بلا کے گئے غیرت کر مائیں ہیں، یہ نبی کی بیوی ہے تمہاری. یہ تھی مولوی کی چلاکی، اس نے آیت بتائی بندہ نہیں بتایا. اگر نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو بروئے قرآن تو پھر جو عورت ماں ہو اس کا شوہر باپ ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں تو پھر معاذ اللہ ہم کیا کہیں کہ نبی ہمارے باپ. قرآن فوراً کا ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں. حد ہو گئی میرے اللہ، اس کی بیویاں مائیں ہیں، یہ باپ نہیں. فرمائی یہ تم جیسا نہیں.
اسے کبھی بھی باپ نہ کہنا. لوگوں نے کہا چل ٹھیک ہے اگر تو ہمارا باپ نہیں پھر تو کسی کا بھی باپ نہیں, پھر تیری کوئی اہل بیت نہیں, تیرا کوئی خاندان نہیں, پھر تو کسی کا بھی باپ نہیں, پھر کوئی بھی قیامت والا دن نہیں کہے گا ہم نبی کے بیٹے ہیں. پھر سادات کہاں سے آ گئی, اہل بیت کہاں سے آ گئے, علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ خدا قرآن میں کہتا ہے نبی تمہارا کسی کا باپ نہیں ہے. نبی نے کہا میرے اللہ تو نے قرآن میں آیت بھیج دی میں کسی کا باپ نہیں, تو پھر مجھے بتا میری نسل کیسے چلے گی, میرا بیٹا کون ہوگا, میرا خاندان میری ذریت کیسے چلے گی؟ آواز آئی میرا محمد تو میرے شانہ ہو. ایک وقت آئے گا نجران کے عیسائی تجھے مباہنے کے لیے بلائیں گے, پھر میں تجھے حکم دوں گا یہ اپنے بیٹے لے کے, ہم اپنے بیٹے لے کے آتے, یہ اپنے بیٹے لے کے آئے, ہم اپنے بیٹے لے کے آتے. آیت قرآن میں ابھی صحابہ کا رش نبی کے دروازے پہ گیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن کہتا اپنے بیٹے لے کے, تو بیٹے کہاں سے لے کے آئے گا؟ کیونکہ قرآن کہے گا تو باپ بھی کسی کا نہیں ہے, تو باپ بھی کسی کا نہیں ہے. نبی نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں بیٹے کہاں سے ملتے ہیں, بیٹے کہاں سے ملتے ہیں, بیٹے کہاں سے ملتے ہیں. علی کے دروازے میں دستک دی, دروازہ کھلا, زہرا نے 2 بیٹے نبی کی گود میں دیے. نبی نے حسن کو انگلی میں پکڑا, حسین کو گود میں اٹھا کے صحابہ کے مجمع کو دیکھا تمہارا باپ نہیں ان کا باپ.